نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گلی میں جا رہے تھے مدینہ پاک کی. ایک عورت رو رہی تھی جس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا. امام الانبیاء نے فرمایا بی بی جس کا مال تھا جس نے دیا تھا اس نے لے لیا, صبر کرو. وہ پہچان نہیں سکی حضور کو. کہنے لگی آپ اپنا کم کریں. امام الانبیاء نے فرمایا اچھا نہیں کرتی تو پھر رو. حضور آگے تشریف لے گئے. اسے کسی نے بتایا, یہ مشکات کی حدیث ہے, اسے کسی نے بتایا کہ پگلی وہ تو اللہ کا رسول تھا, وہ دل پہ درود پڑے بغیر تیری نماز مکمل نہیں ہوتی, وہ تو وہ آقا تھے اور تو نے تلخی میں انہیں جواب دے دیا. اب اس کی آنکھ کھلی, کہنے لگی وہ غلط آئے تو میں معافی مانگ لوں گی. امام الانبیاء تشریف لائے, پھر گھر پہنچی, قدموں پہ گری اور اس کی حضور مجھے خبر نہیں تھی, معاف کر دیں, معلوم نہیں تھا آپ ہیں اللہ کے رسول. تو یا رسول اللہ اب حکم دے دیے میں عمل کروں گی. امام الانبیاء نے فرمایا بی بی اب تو وقت گزر گیا. یہ توجہ طلب بات. فرمایا بی بی اب تو وقت گزر گیا, میں نے صبر کا حکم دیا, اس وقت تیرا بیٹا مرا تھا. اور سنو انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, وہ صبر جس کے کرنے پر اللہ فرماتا ہے بندوں میں اپنی سنگت دیتا ہوں, میں تمہیں اپنی معیت دیتا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا وہ صبر ہے کہ ادھر مصیبت اترے ادھر صبر شروع ہو جائے. کیونکہ 3 دن بعد اگر صبر نہیں کرو گے تو کیا کر لو گے؟ آخر جتنا پیارا فوت ہو جائے, جب ہم رو کے تھک جاتے تو چپ ہی کر جاتے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اجر بھی ضائع ہوتا ہے, بندہ بھی چلا گیا, اجر بھی ضائع ہو گیا. امام الانبیاء نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, کہ وہ صبر جس پر اللہ بندے کو اپنی سنگت دیتا ہے وہ ہے کہ ادھر مصیبت اترے ادھر صبر شروع ہو جائے. تو یہ جو 3 دن کی اجازت دی ہے نا, یہ بھی ہماری کمزوری کے تحت, مگر ان 3 دنوں میں بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ غم تازہ بھی ہے تو دل سے نکالو. اب میں آپ کو شریعت کا مزاج سمجھا رہا ہوں, ہمیں کس طرح شریعت سے دور کر دیا گیا. شریعت مصطفیٰ فرماتی ہے کہ سب غم تازہ بھی ہے تو دل سے نکالو. تو جو شریعت تازہ غم دل سے نکالنے کا حکم دیتی ہے, 15 صدیوں پرانا غم کربلا کا, اسے ہر سال تازہ کرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ بات سمجھے آپ؟ آگے میں امام الانبیاء کی تعلیمات سے مزید وضاحت کروں گا اس کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں صرف 3 دن تک سوگ کی اجازت. اب یہ سمجھ لیں کہ سوگ کیا ہے اور پھر سوگ سے شریعت نے منع کیوں کیا, وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. سوگ ہے غم کا اظہار کرنا, غم ظاہر کرنا. مثلا کوئی فوت ہو جائے, آپ کپڑے نہیں بدلتے, 3 دن تک نہیں بدلتے, نہ بدلیں, شریعت اجازت دیتی, کوئی بات نہیں. کوئی سرما نہیں لگاتا, نہ لگائے, غم میں ہے, 3 دن کیفیت. کوئی بے اختیاری رو رہا ہے, رونا آتا ہے تو روئے, کیونکہ اس کا تعلق نیچر کے ساتھ, بناوٹ کا رونا نہ ہو, بے اختیار رونا آئے تو اجازت. اسی طرح کوئی غسل نہیں کرنا چاہتا, کنگھی نہیں کرنا چاہتا, نہ کرے. یہ ہے غم کا اظہار کرنا. لیکن یہ جو اجازت دی یہ بھی لمیٹڈ ہے, انلمیٹڈ نہیں ہے. اس کی بھی حد بندی کر دی. فرمایا ان 3 دنوں میں سوگ کی اجازت دے رہے ہیں, لیکن ان دنوں میں بھی ماتم کی اجازت نہیں ہے. ان دنوں میں بھی بہن کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان دنوں میں بھی نوحے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب سنیں حضور کی حدیث. امام الانبیاء نے فرمایا لعن اللہ النائحۃ والمستمعۃ. سیاستہ کی حدیث. تاجدار انبیاء نے فرمایا نوحے پڑھنے والی پر بھی اللہ کی لعنت اور نوحے سننے والی پر بھی اللہ کی لعنت. میں اپنے ایک ایک لفظ کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. یہ حدیث رسول ہے. اور تاجدار انبیاء نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت علیہا سربان من قطران ودر من جرب. امام الانبیاء نے فرمایا نوحے پڑھنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر جائے
تو وہ بدبخت عورت قیامت کے دن قبر سے یوں اٹھائی جائے گی کہ اس نے گندک کی شلوار پہنی ہوگی اور تارکول کی قمیض پہنی ہوگی. یہ لک نہیں سڑکوں میں ڈالتے آپ گرم کر کے, اس کی قمیض پہنائی جائے گی. یہ حدیث رسول ہے. تو یہ جو 3 دن تک سوگ کی اجازت دی ہے یہ بھی شرائط کے ساتھ, اس میں بھی پابندیاں ہیں. اب سمجھ لیں کہ شریعت نے سوگ کو منع کیوں کیا, اور پھر میں آپ کو لے جاؤں گا میدان کربلا کی طرف, اور پھر دیکھیں گے جن پہ آئی تھی ان کا کردار کیسا تھا اور ان کی تعلیمات کیسی تھی. امام الانبیاء کے غلاموں, سوگ کی حرمت یعنی سوگ کو حرام کیوں قرار دیا اور منع کیوں کیا شریعت نے؟ اس لیے کہ ہم پہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کے لکھے سے آتی ہیں. جس پہ جو مصیبت آتی ہے, جو امتحان اترتا ہے, جو آلام اترتے ہیں وہ اللہ کے لکھے سے اترتے ہیں نا. رب نے مصیبت لکھ دی تو آئی, اس کے لکھے کے بغیر تو کوئی نہیں آ سکتی. بولیے, نہیں آ سکتی نا, اس کے لکھے سے آتی. تو وہ جو کچھ لکھتا ہے اپنی مرضی سے لکھتا ہے یا اسے کوئی مجبور کرتا ہے؟ اس کا مطلب جو لکھا وہ لکھنے میں اس کی رضا تھی. جو وہ لکھ دیتا ہے اور لکھے پر ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں. تو سوگ کی شریعت اس لیے اجازت نہیں دیتی کہ جو بندہ سوگ کر رہا ہے وہ گویا اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں رب کے لکھے پہ راضی نہیں ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ پریشان ہو کے بیٹھے ہیں یا سوچ رہے ہیں میری باتیں؟ کیونکہ ہمارا ایک مزاج بن گیا نا, لوگ جب تک سبحان اللہ نہ کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بات سمجھ کو نہیں آئی, اور سمجھ آ رہی ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے تو مقصد میرا سمجھانا ہے. کیوں میں جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں بندوں کا وقت ضائع نہ ہو, حضور کی شریعت سمجھائی جائے. ہم بہت دور نکل گئے اور اسی وجہ سے ذلتیں ہمارا مقدر بن گئی. تو شریعت میں سوگ کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ سوگ کرنے والا یہ ظاہر کر رہا ہے میں رب کے لکھے پہ راضی نہیں ہوں. اور بندے کی یہ جرت کہ رب لکھے اور بندہ راضی نہ ہو. اس کے مقدر میں رب لکھ دے کہ یہ مصیبت آنی ہے اور بندہ ناراضگی کا اظہار کرے اور پھر بندگی میں رہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. کیوں؟ یہ جو رضا بالقضاء ہے ایک ٹرم ہے. جس ولی کی مرضی ہے کتاب اٹھا لیں, کشف المحجوب اٹھا لیں, فوائد الفؤاد اٹھا لیں, عوارف المعارف اٹھا لیں, قوت القلوب اٹھا لیں, رسالہ قشیریہ اٹھا لیں, جو مرضی ہے جس ولی کی کتاب اٹھائیں, تمام نے یہ قانون لکھا ہے. تو اماموں کا مقام ہی بڑا بلند ہے کربلا والوں کا, کیونکہ ان کے در کی خیرات سے لوگ ولی بنتے ہیں. وہ جسے پیار سے ٹھوکر مار دے اسے ولی بنا دیتے ہیں. ان کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے. مگر تمام ولی لکھتے ہیں کہ کوئی عام مومن اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک رب کے لکھے پہ راضی نہ ہو.